اور وہ انہیں دور سے دیکھ رہی تھی۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ انہیں اس اندازے سے دیکھ رہی تھی گویا وہ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتی، اس لیے فرمایا کہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے اور انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کے ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کوشش کی، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا، اور وہ لوگ آپ کے معاملے میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر طریقہ سے غذا دینے کی کوشش کی، لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والی حرام کر دی۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی۔ ازدحام تھا کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کہا میں تمہیں ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے؟ تو اس نے کہا وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ لوگوں نے بچی کی جان بخشی کرائی اور ساتھ لے کر اس کی رہنمائی میں آپ کے گھر پہنچ گئے۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بلا کر بھیجا اور کہا تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خامد اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی، ہاں اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ طائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملایا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا تھا۔ جو تمہیں بتایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے تو دریا کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ جب تمہاری بہن فرعون کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے خلاصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی اور پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، اور پھر اے موسیٰ قابلیت رسالت کے اندازے پر آپ پہنچے۔ اس کی تفسیر کے متعلق حضرت قتادہ اور دیگر اہل علم حضرات نے کہا ہے کہ تجھے بہترین کھانا کھلایا جائے اور ناز و نعمت میں تیری پرورش کی جائے اور عمدہ ترین پہنایا جائے، یہ سب کے سب میرے سامنے اور میری حفاظت میں سر انجام پائیں، اور میں نے ایسے ایسے معاملات تیرے مقدر میں کر دیے ہیں کہ کسی اور کے بس کی بات نہیں اور نہ اس کی قدرت ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا میں اس کی پرورش کرنے والے گھرانے کی رہنمائی کروں، بس ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے، اور تو نے ایک جان کو قتل کیا، ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے اچھی طرح آزمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے اس کو
हुकूमत और इल्म अता किया, और हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहाँ के बाशिंदे गाफिल बेखबर सो रहे थे, तो देखा कि वहाँ दो शख्स लड़ रहे हैं, एक तो मूसा की कौम का और दूसरा उसकी दुश्मनों में से। तो इन्होंने इसको मुक्का मारा और इसका काम तमाम कर दिया। कहने लगे ये काम अगवा शैतान से हुआ, बेशक वो इंसान का दुश्मन और बहकाने वाला है। बोले ए परवरदिगार, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, तो मुझे बख्श दे। तो खुदा ने इसको बख्श दिया, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। कहने लगे ए परवरदिगार, तूने मुझ पर मेहरबानी फरमाई, आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार ना बनूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर एहसान के जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे जवान तवाना हो गए और ये जिस्म आदत और अखलाक के लिहाज से मजबूती वाली उम्र तक पहुंचा, और अक्सर उलमा की राय के मुताबिक ये 40 साल की उम्र होती है, तो अल्लाह ने इनको हिकमत और दानाई और इल्म से नवाजा। इससे मुराद वही नबूवत और रसालत है जिसकी खुशखबरी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को इन अल्फाज के साथ दी थी कि हम इसको तेरे पास वापस लौटाएंगे और इसको रसूलों में से बनाएंगे। फिर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से निकलने की वजह बयान फरमाई कि मिस्र से क्यों निकले और मदयन के इलाके में क्यों जाकर आबाद हुए, और ये कि जब मुकर्रर मुद्दत पूरी हो गई तो अल्लाह ताला ने आपको हम कलामी का शर्फ बख्शा और आपको इज़्ज़त और शर्फ अता किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शहर वालों की गफलत के वक्त शहर में दाखिल हुए। इब्ने अब्बास, सहीद बिन जब्बीर, अकरमा, कतादा, सद्दी रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन का कौल है ये मगरब और एशिया के दरमियान का वक्त था। आपने शहर में इस वक्त दो आदमी लड़ते झगड़ते पाए, एक बन इसराइल में से था और दूसरा आपके दुश्मनों से यानी कप्ती था। बस आपके ग्रोह के आदमी ने आपके दुश्मनों के आदमी के खिलाफ मदद तलब की। वाक़या ये है कि मिस्री इलाकों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ा रौब व दबदबा था, क्योंकि आपको फ़िरौन ने मुतनब्बा बनाया हुआ था और आप इसके घर में पले बड़े थे, और बन इसराइल भी इज़्ज़तदार हो गए थे और इनका सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था। इन्होंने आपको दूध पिलाया था और वो रज़ाई लिहाज से आपके मामू शुमार हुए थे। जब इसराइली ने कप्ती के खिलाफ मदद तलब की तो मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और इसे एक गुस्सा रसीद किया, और ये मानी मुजाहिद रहमतुल्लाह ने बयान किया है। और हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी इस पर मारी तो वो मर गया। ये फ़िरौन की कौम का आदमी काफिर और मुशरिक था। मूसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल नहीं करना चाहते थे, आपका मकसद डांट थी, लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शैतानी अमल है, बेशक वो दुश्मन है और खुलकर गुमराह करने वाला है। आप अपने अल्लाह से इल्तिजा करने लगे, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे माफ़ फरमा दे। बस अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया, बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। फिर अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे इज़्ज़त और शर्फ देकर मुझ पर बड़ा इनाम किया है, अब मैं भी मुजरिम लोगों का मददगार नहीं बनूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अलगर्ज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है, तो वही शख्स जिसने कल इनसे मदद मांगी थी फिर इनको पुकार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तू गुमराही में है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि इस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें, तो वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का आदमी बोल पड़ा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था, इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म और सितम करते फिरो, और ये नहीं चाहते कि नेकोकारों में बनो। और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा, शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाह मशवरे कर रहे हैं कि तुझे मार डालें, सो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से डरते डरते निकल खड़े हुए, देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि या परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से निजात दे।
ان آیات میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ صبح صبح شہر مصر میں گئے۔ آپ کے دل میں فرعون اور اس کی جماعت کا ڈر تھا، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ جس مقتول کا معاملہ فرعون کے سامنے پیش ہوا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، اس کو موسیٰ نے قتل کیا ہے اور اس نے ایک اسرائیلی کی مدد کی ہے، اس سے ان کے خیال کو تقویت ملے گی۔ موسیٰ بھی اسرائیلیوں سے ہے تو وہ سزا دے گا۔ آپ شہر میں نکلے، ادھر ادھر جھانک رہے تھے، اچانک دیکھا کہ اسرائیلی نے جس نے کل آپ سے مدد طلب کی تھی وہ پھر ایک اور شخص کے خلاف مدد طلب کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا اور زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے پر ملامت کی اور جھڑکا اور فرمایا کہ تو کھلا گمراہی میں ہے۔ پھر آپ نے کپتی کو پکڑنا چاہا تو جو ان دونوں کا دشمن تھا، آپ دراصل اسے روکنا اور اسرائیلی سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ اس ارادے سے اس اسرائیلی پر متوجہ ہوئے تو وہ اسرائیلی بول پڑا کہ اے موسیٰ، تو نے مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل اس شخص کو مار ڈالا، تو صرف زمین میں سرکشی کرنا چاہتا ہے اور اصلاح کرنے والوں سے نہیں ہونا چاہتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلام اس اسرائیلی کا ہے جس نے کل آپ کو کپتی کے قتل کرنے کا مشاہدہ کیا تھا۔ گویا دراصل ہوا یوں کہ جب کپتی کی طرف سے متوجہ ہوئے تو اس اسرائیلی نے سمجھا کہ آپ میری طرف آ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس سے پہلے ڈانٹ چکے تھے تو گمراہ ہے۔ اس وجہ سے اس نے موسیٰ سے بات کی اور گزشتہ کل کے قتل کا راز فاش کر دیا، اور وہ دوڑتا ہوا فرعون کے پاس گیا اور اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ بہت سے اہل علم نے اس آیت کا مفہوم یہی بیان کیا ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا قائل کپتی ہوا، اور جب اس نے آپ کو اپنی طرف آتے دیکھا